إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج کی زینت، معزز صاحب زدگان اور علماء کرام، تمام اسلامی بھائیوں، چند منٹ کی گفتگو وہی باتیں جو ہم نے نقیب محفل سے شعروں کی صورت میں سنی. موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے اختلافات. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور اہل بیت کے درمیان ثابت کیا جاتا ہے کہ بہت عداوت تھی، دشمنی تھی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور اہل بیت کے درمیان آپس میں بڑی محبت پائی جاتی ہے. بزرگوں نے لکھا کہ ایسے حالات میں جب ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو برا بلا کہا جا رہا ہو تو ان حالات میں ذمہ داری بنتی ہے وہ واقعات بیان کیے جائیں کہ عوام کو پتہ چلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین خصوصی طور پر خلفائے راشدین میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان میں آپس میں گہری محبت تھی. اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں آہ حسین اور واہ حسین. ہم آہ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم واہ کرنے والے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہم تو شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ایک گمراہ فرقہ، وہ پہلے تو ماتم ایک طرح کا ہوتا تھا لیکن اس دفعہ تو عجیب و غریب طریقوں سے ماتم کرتے ہوئے دیکھا گیا، آہ حسین کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے. لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ کریم نے وہی ستھرا عقیدہ دیا ہے جو اللہ کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو عطا فرمایا تھا. ہم شہداء کا ماتم نہیں کرتے. شہداء کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا، اتنا عظیم مقام آپ کا. کسی سے اللہ کریم نے ایک امتحان لیا، کسی سے 2 امتحان، کسی سے 3 امتحان. لیکن قربان جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر. کربلا کے میدان میں ایک امتحان نہیں تھا، 2 نہیں تھے، بلکہ امتحانوں کا مجموعہ آپ کے سامنے آ گئے. اللہ کریم کی طرف سے آزمائش تھی. کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ ایک بچہ پرائمری کا طالب علم ہو، اس سے 16ویں کلاس کا امتحان لیا جائے؟ ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ جو بچہ جس کلاس کا ہوتا ہے امتحان بھی اس سے اسی کلاس کا لیا جاتا ہے، اور امتحان اسی سے لیا جاتا ہے جس نے امتحان میں بیٹھنے کے لیے داخلہ لیا. پہلے داخلہ ہوتا ہے، پھر امتحان ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلا، یا رسول اللہ سب سے سخت امتحان کن کا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا الانبیاء،
فرمایا سب سے سخت امتحان نبیوں کا، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جس قدر بندے کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اللہ کریم اس سے سخت امتحان دیتا ہے۔ جو اللہ کریم اعلیٰ درجے دیتا ہے، مقام دیتا ہے، یہ نہیں کہ امتحان کے بغیر مل جاتے ہیں۔ جو اللہ کریم نے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی، یہ نہیں کہ بغیر امتحان کے اللہ کریم نے عطا فرما دی، نہیں، کربلا کے میدان میں ہم دیکھ لیں ایک امتحان نہیں، قرآن نے بیان کیا بھوک کا امتحان، پیاس کا امتحان، مالوں کی قربانی، بچوں کی قربانی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، سب کچھ قربان کر دیا، مگر زبان سے پھر بھی حرف شکایت نہیں، پھر بھی اللہ کریم کا شکر ہے۔ ننھے علی اصغر کی قربانی جب پیش کرتے ہیں، خون کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، مالک تیری رضا پہ راضی ہو، میری اس ننھی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم کی رضا پہ راضی تھے، امتحانوں کا مجموعہ تھا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحانوں کے مجموعہ میں اعلیٰ درجہ کی کامیابی حاصل کی۔ اللہ کریم نے رہتی دنیا تک آپ کے نام کو زندہ و جاوید فرما دیا۔ ہم نے دیکھا 10 محرم الحرام کو کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں آپ کو خراج عقیدت نہ پیش کیا گیا، ہر گھر میں آپ کا ذکر، غریب سے غریب گھر بھی جتنی اس کے پاس طاقت تھی، اس نے اپنی طاقت کے ہوتے ہوئے جتنی اللہ کریم نے استطاعت دی تھی، لنگر پکایا، غربا میں تقسیم کیا، اتنے لنگر لوگوں کے گھروں میں جمع ہو گئے۔ وہ ہمارا ایک ہمسایہ، اس کے گھر میں اتنا گوشت اور لنگر جمع ہو گیا، قاری صاحب یہ میرے پاس اتنا ہے، اپنی فریج میں رکھ لیں۔ اتنے لوگوں نے جمع کر لیے، کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا، آپ کی یاد منائی گئی، خراج عقیدت پیش کیا گیا، ماتم نہیں، آ حسین نہیں، بلکہ واہ حسین، اے حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤ، تم نے اسلام کی آبیاری کے لیے، اللہ کریم کی رضا کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید فرما دیا۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ الحمدللہ یہ محفل بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام رفقا جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو حکومت کے لیے نکلے تھے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے امام تھے، لوگ آپ کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے، آپ کی بارگاہ میں نذرانے پیش کر رہے تھے، آپ کی بیعت کر رہے تھے، تو آپ کو کیا ضرورت تھی نکلنے کی؟ جب سب کچھ آپ کو مل رہا تھا، صرف ایک ووٹ کی بات تھی۔ یزید نے اپنے نمائندوں کو بھیجا کہ امام حسین سے میری بیعت لو۔ اب وہ رات کے پہر میں آئے تو آپ کو جب کہا گیا تو آپ نے فرمایا میں تو اس کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا، میں نے سن رکھا ہے، دیکھ رکھا ہے وہ کیا کر رہا، اظہر الفساد قد لازم طاعت الشیطان، اس نے شیطان کی اطاعت کو لازم قرار دے دیا، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا اس نے، وَأَظْهَرَ الْفَسَادِ، زمین کو فساد سے بھر رہا ہے، وَأَطَّلُ الْحُدُودِ، اللہ کریم کی حدود کو وہ پامال کر رہا ہے، شراب نوشی عام ہے، زنا کاری عام ہے، تو فرمایا اگر میں بھی اس کی بیعت کر لوں تو پھر لوگوں کے لیے تو جواز کی صورت بن جائے گی، لوگ کہیں گے نواسہ رسول نے بیعت کر لی اتنی نافرمانیوں کے باوجود، تو فرمایا میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا میں نکلوں گا وہ دین جس
دین کو میرے نانا جان نے اپنے خون سے سیراب کیا، وہ دین جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے خون سے سیراب کیا، ورنہ میں اللہ کے حدود کو پامال نہیں ہونے دوں گا، اس دین میں بگاڑ پیدا نہیں ہونے دوں گا، ورنہ میں اس دین کی حفاظت کے لیے نکلوں گا۔ بڑے لوگ آئے، آپ کو روکا کہ آپ نہ نکلے، فرمایا میں اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، اگر میں اس دین کی حفاظت کے لیے نکلوں اور میں شہید کر دیے جاؤں، اس سے بڑی فخر والی میرے لیے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر میں ادھر بیٹھا رہوں، لوگوں کے نذرانے وصول کرتا رہوں، لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومتے رہیں، مجھے مسجد نبی کی امامت حاصل ہے، تو فرمایا میں اس کو اپنے لیے دوسری طرف دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، وہ دین جس کو نانا نے اپنے خون سے سیراب کیا، نانا جان کا خون بہا اس دین کی خاطر، لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، وہ دین صحابہ کرام نے اپنی جانوں سے اپنے خونوں سے اس کو سیراب کیا، اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو فرمایا میں یہاں پہ نہیں بیٹھوں، میں نکلوں گا۔ آپ کا مقصد کچھ اور نہیں تھا، مقصد صرف اور صرف دین کی آبیاری تھی، دین کی حفاظت تھی، تو آپ دین کی حفاظت کے لیے نکلے، پھر دین کی حفاظت کی۔ کربلا کے میدان میں ہم دیکھ لیں آپ کا آخری الفاظ، آپ کے آخری خطبے جو اپنی بہن کو وصیت فرما رہے تھے، اے بہن میں جا رہا ہوں تو سینہ کو بھی نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، اللہ کریم کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ جب مسجد نبی میں تھے، آسائشیں تھی، سب کچھ میسر تھا، تب بھی اللہ کریم کا شکر ادا کر رہے تھے، اور جب کربلا کے میدان میں تھے، موت سامنے منہ کھولے کھڑی تھی، طرح طرح کے امتحان منہ کھولے آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے، اس وقت بھی آپ اللہ کریم کا شکر ادا کر رہے تھے، مالک آسانیوں کی حالت میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ان مشکل حالات میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مالک تیری رضا پہ راضی ہوں، میری تمام قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو آپ کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آج ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑے لنگر، بڑی دیکھے، 50 دیکھے بکی ہمارے مسائل تھے، انہوں نے 50 پکائی، گلی میں بھی اتنی دیکھے، اتنے لنگر تقسیم کیے گئے، لیکن اصل جو ہے ہم آپ کی سیرت کو پڑھے، ایک تو آپ کا صبر، اور دوسرا ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا۔ جب اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا، آپ نے آسائشوں کو نہیں دیکھا، مشکلات کے سامنے ڈٹ گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کی حفاظت فرمائی۔ اب ایک ووٹ کی تو بات تھی نا، یزید نے بیعت مانگی تھی کہ ایک ووٹ دے دو، اگر آپ کا ووٹ مجھے مل گیا تو مضبوطی مل جائے گی، لوگوں کو کہوں گا کہ جب نواسہ رسول نے میری بیعت کر لی ہے تم بھی کرو۔ ایک ووٹ کی بات تھی، اگر آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، آپ کو اور آسائشیں وہ دیتا، ہر طرح کا سکون، بڑی بڑی اس نے آفریں کروائی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں آپ کی عظمت پر، آپ نے فرمایا سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن نانا کے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی مقصد رکھتے، دین کی حفاظت، دین کی آبیاری۔ تو ہمارے لیے یہ درس ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے، موجودہ دور میں ہم دیکھ لیں دین کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے، تو اب ہماری ڈیوٹی بنتی ہے زیادہ سے زیادہ ہم دین کا ساتھ دیں، دین والے لوگوں کا ساتھ دیں، دین کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ جب دین تخت پہ آ جائے گا نا، اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی سکون دے دے گا، اللہ کریم آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہم سب کوشش کریں گے۔ ہم نے برادریوں کو نہیں دیکھنا، رشتہ داریوں کو نہیں دیکھنا، اگر دیکھنا ہے تو ہم نے دین والوں کا ساتھ دینا ہے کہ دین والے کون لوگ ہیں۔ انشاءاللہ جب دین تخت پہ آئے گا نا تو دیکھیں کہ ہم کس طرح سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ آج ہر بندہ بے سکونی میں زندگی بسر کر رہا ہے،
جتنا مرضی روپیہ پیسہ، زیادہ روپیہ پیسہ، زیادہ ٹینشن، سکون تب ہی ہمیں ملے گا جب ہم دین کے سائے کے تلے رہ کر زندگی کو بسر کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اب دیکھو نا، ہم نے یہ پچھلے دنوں دیکھا، ہر دفعہ ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے بارے میں وہ دیواروں پہ لکھ دیا جاتا ہے معاذ اللہ، عمر پہ لعنت، انہوں نے لکھا، طرح طرح کی باتیں کی۔ ایک ہی بات سمجھانا چاہوں گا، ہم نے سن رکھا ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمیشہ بندے کو یہ خواہش کرنی چاہیے کہ بندے کی جو قبر ہے نا وہ نیک لوگوں کے درمیان بنے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے ہمسائے اچھے ہوں۔ دنیا میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمسائے اچھے ہوں۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے اپنا مکان بیچا، مکان کی قیمت 1 لاکھ تھی لیکن انہوں نے 2 لاکھ مانگا۔ تو کہنے لگا بابا جی ہوش میں تو، اس کی قیمت تو 1 لاکھ ہے۔ تو فرمانے لگے 1 لاکھ مکان کی قیمت ہے اور 1,60,000 جو ہمسایہ ہے وہ بڑا اچھا ہے، میں اس کی قیمت مانگ رہا ہوں۔ یعنی ہمسایہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اچھے ہو۔ اسی طرح ہم بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ کریم ایک تو خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اللہ کریم ہماری قبر نیک لوگوں کے درمیان بن جائے، اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو یہ خواہش کرنی چاہیے کہ اس کی قبر نیک لوگوں میں بنے۔ کیوں؟ نیک لوگ ہمسائے ہوں گے، ان پہ اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تو ساتھ ہمسایوں پہ بھی اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اصل ہمسائے کتنے ہوتے ہیں؟ سرکار نے 1-2 نہیں فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاروں طرف 40 لوگ وہ بندے کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ کتنے ہمسائے ہوتے ہیں؟ کتنے ہمسائے ہوتے ہیں؟ 40 دائیں طرف، 40 بائیں طرف، آگے پیچھے، یعنی درمیان میں ایک بھی نیک بندہ آ جائے نا، اس ایک نیک بندے کی برکت سے اللہ کریم ارد گرد کے 40 لوگوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک۔ اور ہم نے سن رکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر 70,000 فرشتے صبح کو اللہ کریم کی طرف سے رحمتیں لے کر اترتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو اترتے ہیں، اور فرشتوں کی اتنی تعداد ہے جس کی ایک مرتبہ باری آ گئی دوبارہ اس کی باری نہیں آئی، رحمتیں لے کر اترتے ہیں۔ تو کتنے عظیم ہے خلفائے راشدین، کتنے عظیم ہے سرکار کے دنیا کے وزیر جو سرکار کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب سرکار کے روضہ انور پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، تو سرکار کے 2 وزیر سرکار فرماتے ہیں میرے دنیا کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام کو جب اللہ کریم کی طرف سے رحمتوں کا نزول لے کر اترتے ہیں تو سرکار کے روضہ انور پر اتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو جو سرکار کے ہمسائے ہیں، سرکار کے پہلو میں لیتے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کریم کی کتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا ہوگا؟ بتائیں نا، ہمسائوں پہ رحمتیں اترتی ہیں یا نہیں اترتی؟ تو جب سرکار کے روضہ انور پہ اتنی رحمتیں اترتی ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خلفائے راشدین جو سرکار کے 2 وزیر ہیں ان پر کتنی اللہ کریم رحمتوں فرما رہا ہوگا، اور وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ لیکن جو ان کو برا بلا کہے، معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں نا، گمراہ لوگ، لیکن الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر بندے کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، بڑے عظیم لوگ ہیں، اور ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں۔ اور یہ جو گمراہ لوگ ہیں، اب ایک دیکھا گیا چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا ہوا تھا، اب اس کا ٹنڈ کی ہوئی تھی، کیل ٹھوکا تو وہ خون نکلا، یا حسین یا حسین، اب یہ ماتم ہوا، آگ جلائی گئی، اس میں تکلیف اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے، ماتم ہو رہا ہے۔ تو طرح طرح کے یہ غل کیا
ان کے دل میں عداوت صحابہ موجود ہے، تو اللہ کریم نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی کہ ان کی عقلوں میں یہ بات آتی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسلام تو اس بات کا درس ہی نہیں دیتا، شہداء پہ تو ماتم کیا ہی نہیں جاتا، شہداء کو تو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، شہداء کو تو مقام ہی بڑا بلند ہوتا ہے۔ دین کے رستے میں جتنی زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، اللہ کریم اسی قدر بندے کا درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شہید کیے گئے نا، تو وہ ہندا نامی عورت نے آپ کا مسئلہ کیا، آنکھیں نکالی، دل نکالا، تو جسم کے اعضاء کاٹے، ہار برویا اس نے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ کے سرکار اکثر رویا کرتے تھے، اور لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچا کو دین کے راستے میں بڑی تکلیفیں دی گئی، جتنی زیادہ تکلیفیں دی گئی اللہ کریم نے اسی قدر ان کا درجہ بھی بلند فرما دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی مصیبتیں منہ کھولے آپ کی طرف دوڑے چڑھی آ رہی تھی، لیکن آپ نے صبر کے ساتھ سب کا مقابلہ کیا تو اللہ کریم نے آپ کو پھر درجہ بھی اتنا بلند فرما دیا۔ آج بھی آپ کا نام زندہ ہے، آپ کا کردار زندہ ہے، ہزاروں لوگ آپ کو محمد حسین کے نام کے ملیں گے، محمد حسن کے نام کے ملیں گے، غلام حسین کے نام کے ملیں گے، لیکن دیکھ لیں یزید، کوئی بھی بندہ اپنے بچے کا نام یزید کبھی سنا ہی نہیں، شیمر کبھی سنا ہی نہیں، ان کا نام مٹ گیا، کردار مٹ گیا۔ حالانکہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، یزید کے 14 بیٹے تھے، اور ایک خاندان نبوت میں سے ایک امام زین العابدین، اور آپ بیمار تھے، ایک ہی سے نسل چلی، اور آج دیکھ لیں دنیا میں کروڑوں لاکھوں سید موجود ہیں۔ ہم الحمدللہ جن کے آستانہ پہ بیٹھے ہیں، سید ذات استاد صاحب اور ان کے صاحب زندگان ان کا مشن لے کر آگے چل رہے ہیں، اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے۔ یعنی کہ ایک امام زین العابدین اور دوسری طرف یزید کے 14 بیٹے تھے، لیکن کیا ہے، اس کا نام مٹ گیا، کردار مٹ گیا، کوئی اس کا نام لینا بھی پسند نہیں فرماتا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ کریم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کو زندہ و جاوید فرما دیا۔ آج بھی آپ کا نام زندہ ہے، آپ کا کردار زندہ ہے۔ اب دیکھتے نا محرم کے دنوں میں باہر نکلیں تو نظر آتا ہے جگہ جگہ پہ آپ کے نام کی سبیلیں لگی ہیں، لوگ پانی تقسیم کیے جا رہے ہیں، دودھ تقسیم کیے جا رہے ہیں، ہر کسی کے دل میں آپ کی محبت موجود ہے، اور اہل بیت کی یہی محبت یہ دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی بات سناتا ہوں کہ کس طرح آپس میں محبت تھی۔ جب مدائن فتح ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے غنیمت میں جس کو حصہ دیا وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم، آپ کا بیٹا آیا تیسرے نمبر پر تو آپ نے آدھا کر دیا، 500 درہم کر دیے۔ تو بیٹا بولنے لگا، ابا جان میں تو بڑی دیر کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، بڑی جنگوں میں شریک ہوا ہوں، تو میرا حصہ ان کے برابر نہیں، زیادہ نہیں تو برابر تو ضرور ہونا چاہیے، میں بڑی جنگوں میں شریک ہوا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹے ان کے باپ جیسا باپ تو لاؤ، کیا ان کی ماں جیسی تیری ماں ہے؟ کیا ان کی نانی جیسی تیری نانی ہے؟ کیا ان کے نانا جیسا تیرا نانا ہے؟ وہ تو ہر نسبت سے تجھ سے اعلیٰ ہے، اللہ کریم نے ان کو بلند مقام دیا ہے، تو کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ کو پتہ چلا نا کہ امام امیر المومنین نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو آپ منبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی لوگوں کے صرف چراغ ہیں، جنت کے چراغ ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عمر میں نے سرکار کی بابرکت زبان سے سنا ہے، سراج اہل الجنہ،
जन्नती लोगों के चिराग हैं। तो आप सैयदना अलीजुल मुर्तजा के पास गए कागज पेंसिल लेकर। अलीजुल मुर्तजा, मैंने सुना कि आपने मुझे ये कहा है मेरे बारे में, तो फरमाया आप मुझे लिख कर नहीं दे देते ताकि मेरे लिए सनद हो जाए, जब मैं दुनिया से जाऊं आपकी तरफ से ये लिखा होगा कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है कि उमर सिराज वाली जन्ना है, जन्नत के चिराग है। तो सैयदना अली मुर्तजा ने लिख कर दिया, आपने वसीयत की अपने बच्चों को, जब मुझे कफन दे चुको इस टुकड़ा को मेरे कफन में रख देना, ये मेरे लिए सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से सनद हो जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह करीम इसी की बरकत से मेरी बख्शिश फरमा देगा। अब देखो किस तरह आपस में मोहब्बत। इधर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी शान को बयान कर रहे हैं, और उधर सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकी शान को बयान कर रहे हैं। तो यानी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की आपस में गहरी मोहब्बत थी, गहरी मोहब्बत। कोई एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ नहीं थे, गहरी मोहब्बत थी। और जिस तरह वो मैसेज चलता है ना कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने अजीम सहाबी हैं, अगर इनके दरमियान कोई भी अदावत होती ना तो सही हमेशा बंदा अपनी बेटी का रिश्ता देखते हुए ना बड़ा छानबीन करता है, हमसायों से पूछता है, इर्द गिर्द के लोगों से पूछता है कि कैसे लोग हैं। तो सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक साहबजादी वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थी। तो पता चलता है सहाबाए किराम के दरमियान कोई अदावत नहीं, बल्कि तमाम सहाबाए किराम के दरमियान आपस में गहरी मोहब्बत थी। तो ये जो तरह तरह की बातें की जाती है, अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सामने रखे, सरकार फरमाते जो मेरे किसी भी सहाबी को गाली दे उस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत है, और तमाम लोगों की लानत है। तो हमने वही अकीदा अपनाना है। सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी कहते हैं उसी फूल को है जिसमें खुशबू ही खुशबू। जब अहले बैत के यौम आए, सुन्नी का दिल खुशी से जगमगा उठता है, मनाता है, खुशबू आती है। और जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के यौम अय्याम आते हैं, सुन्नी का दिल फिर भी खुशी से जगमगा उठता है। सुन्नी आले बैत से भी प्यार करता है, सुन्नी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से भी प्यार करता है, और सुन्नी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसकी भी निस्बत हो गई, सुन्नी हर निस्बत वाले से प्यार करता है। और इंशाअल्लाह यही प्यार अल्लाह करीम इसी के सदका से हमें दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह करीम हमारी इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर अल्लाह करीम हमारी दुनिया को भी बेहतर बनाए, आखिरत को भी बेहतर बनाए। सादाते किराम के साथ हमें पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सहाबाए किराम के साथ मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह करीम इस्लाम का बोलबाला फरमाए।